آج ہم علم پر بات کریں گے۔ آج ہم علم کی اہمیت پر، فضیلت پر علماء اکرام سے قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے علم سے اور علم والوں سے کیا خطاب کیا، ان کو کیا عزت اور کیا وقار بخشا۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے حسب روایت آغاز ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، علم کی فضیلت اور اہمیت پہ آپ روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، بڑا ہی اہم سوال ہے، کوشچن ہے کہ علم کی فضیلت اور اہمیت۔ پہلے علم کی اہمیت پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ علم کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہوگی کہ پہلی وحی مبارکہ۔ اچھا، اس سے پہلے میں علم کی تعریف کر دوں کہ عام طور پر یہ تعریف کی جاتی ہے کہ حصول صورت الشیء فی العقل، کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اضافت الشیء بین العالم والمعلوم، یعنی عالم جاننے والا اور معلوم جس چیز کو جانا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان جو اضافت ہے وہ علم ہے۔ اسے عام طور پر علم کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ العلم نور، علم نور ہے۔ نور کسے کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر سورج نور ہے، چاند نور ہے۔ یہ فقط روشن نہیں ہے، روشن بھی ہیں اور پھر آگے روشنی بھی فراہم کر رہے ہیں۔ آگے روشنی فراہم کر رہے ہیں۔ واہ واہ، آپ دیکھیں کمرے میں ایک روم میں اندھیرا ہے بالکل، آپ جب لائٹ روشن کرتے ہیں، لائٹ آن کرتے ہیں، تو صرف لائٹ آن نہیں ہوتی، اس کے دائرے میں جو چیز بھی آتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو علم نور ہے۔ علم حاصل جو اسے حاصل کرتا ہے، اس کے دماغ کو روشنی عطا کرتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ کو کھولتا ہے۔ صرف اسے روشنی عطا نہیں کرتا بلکہ وہ آگے بھی روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ علم کہتے اسے ہیں۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ اہمیت اس کی کیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں پہلی وحی مبارکہ اقرا، کہ پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ علم کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ پہلی وحی مبارکہ ہی یہ نازل ہو رہی ہے کہ پڑھ، اقرا، پڑھ۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ یہ علم ہم نے پھیلایا، یہ علم کے بانی ہم ہیں اور علم کے موجد ہم ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ اس دور کی بات ہے، دور جاہلیت کی، کہ مکہ مکرمہ میں کل 17 افراد لکھنا جانتے تھے۔ جس دور میں یہ اقرا کا نزول ہوا، اس دور کی بات ہے کہ جو دو سپر پاورز تھی نا، ایک طرف روم تھی جسے کیسر کہتے ہیں، دوسری طرف کسرا تھی جسے ہم ایران کہتے ہیں، کیسر و کسرا۔ تو ایک طرف کرسچینٹی تھی، یعنی کرسچنز تھے، ان کے یہاں یعنی علم حاصل کرنا جرم تھا۔ کوئی اگر علم حاصل کرتا تو اس سے سخت سزا دیتے۔ اچھا، دوسری طرف جو ایران تھا، کسرا تھا، ان کے یہاں علم یہ تھا کہ بادشاہوں کے سامنے جھکے رہو، ان کی بات مانو، بس یہی علم ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آ جائے آریہ اور ہندو۔ ان میں جو شودر ہیں، نچلی ذات کے ہیں، ان کے کانوں میں اگر وید کے الفاظ پہنچ جاتے جانے انجانے میں، تو یہ کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا جو ہے وہ ڈال دیا کرتے۔ یہ تھا علم کا حال۔ یہ اس دور میں اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی کہ اقرا، پڑھ، پڑھتا کیوں نہیں ہے، یہ تعلیم سب کچھ ہے۔ پھر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب نے وہ چیزیں سکھائیں جو کسی اور کو نہیں سکھائیں، یعنی فرشتوں کو نہیں سکھائیں، یعنی تمام کے تمام اسماء کا علوم عطا فرمائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے جو چیز نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے اس علم کا اظہار فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت تمام فرشتوں پر عطا فرمائی، تمام فرشتوں کے مسجود ملائکہ بنے۔ تو علم کی بات ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوبہ فرمائیے کیا علم والے جو بے علم میں برابر ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا جو اندھے ہیں اور اکھیارے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو علم والا اور جاہل
برابر نہیں ہو سکتے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم. فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا مرتبہ عالم کا ہے اور علم کا ہے. اللہ اکبر.